دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ شاباش، بیٹھ جائیے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ میسج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یا یہ حکم کس کو دیا؟ یہ شعر کس کے لیے انہوں نے کہا؟ امت مسلمہ۔ اور زیادہ ایکوریٹ آنسر جی کس کو کہا؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ جی کون سے اسٹوڈنٹس؟ جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ یورپ میں تھے تو ان کے بیٹے جاوید اقبال نے خط لکھا ان کو، اس وقت خط کا زمانہ تھا، ڈاک چلتی تھی، تو خط لکھا ان کو، تو جو بھی باہر سے چیزیں منگوانی ہوتی ہے بچوں نے، یہ کھلونا وہ کھلونا، کچھ چیزیں ایسی کہیں ہوں گی، جو کچھ بھی خط لکھا تو پہلا خط موصول ہونے پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو جواب لکھا وہ یہ تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو یہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ کون سا عشق ہے جس سے نیا زمانہ بنتا ہے، نئے صبح و شام پیدا ہوتے ہیں؟ عشق حقیقی۔ جنہوں نے عشق حقیقی کیا، تاریخ گواہ ہے، انہوں نے زمانہ بدل کے رکھ دیا، نیا زمانہ آیا، نئے صبح و شام آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ 1400 سال پہلے جس زمانے میں ترقی کا دور تو نہیں تھا، اس کے باوجود وہ دور تھا کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ آج پوری دنیا میں شاید کوئی ایسا ملک نہ ہو جہاں زکوٰۃ لینے والا نہ ملے، جبکہ اب تو قدرتی وسائل اور مصنوعی وسائل بے شمار ہیں۔ اس کے باوجود وہ زمانہ تھا کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، تو وہ نیا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے، اس دور سے پہلے، اسلام سے پہلے کون سا دور تھا؟ جہالت کا دور، ظلم کا دور، جنگ جوئی کا دور، خوریزی کا دور، تاریکی کا دور، پرانا زمانہ، پتھر کا دور۔ ایک گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑائی ہوتی تھی اور جنگ میں بدل جاتی تھی اور نسل در نسل چلتی رہتی تھی، وہ جہالت کا زمانہ تھا۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، کسی کی آبرو محفوظ نہیں تھی، عوام کے کوئی حقوق نہیں تھے، اور عورتوں کے لیے تو اتنا ظلم تھا کہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وراثت میں حصہ دینا یا کوئی اور عزت احترام کرنا وہ تو دور کی بات ہے۔ عورت کو اتنا معیوب سمجھتے تھے، گھٹیا سمجھتے تھے کہ عورت کا پیدا ہونا ایک لعنت سمجھتے تھے اور اسے زندہ دبا دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا۔ اور پھر جب بدلا زمانہ، نیا زمانہ آیا تو کیسا آیا کہ عورت کا حق ہے جائیداد میں۔ قرآن نے حکم دے دیا، جو نہیں دے گا وہ قرآن کا منکر کہلائے گا پریکٹیکلی، اور وہ توقع نہ رکھے جنت کی، جو قرآن کا حکم ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ جو لوگ اپنے بیٹیوں کو، بہنوں کو، جن کے حقوق ہیں وراثت میں، نہیں دیتے، تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ خنزیر کس کو کہتے ہیں؟ سور کو، اس کے گوشت سے بھی زیادہ حرام چیز کھاتے ہیں۔ اتنی بری ہے یہ چیز کسی کا کھانا، اور یہ تھا۔ مگر جب اسلام آیا، عورتوں کو حقوق مل گئے، جائیداد میں حصہ مل گیا، وراثت مل گئی، احترام عزت اتنی مل گئی
کہ بیٹی ہے تو اس کی پیدائش پہ اللہ کی رحمت، بیٹے پہ نہیں ہے، بیٹی آئے تو رحمت۔ اور پھر وہ بیٹی جب شادی کے وقت ہو تو شادی کرنے پہ تربیت، تعلیم و تربیت کر کے شادی کرنے تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تو اس پہ اتنا انعام کہ اگر کسی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہمسایہ ہوگا، یعنی انگلیاں جوڑ کے بتایا میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اتنا مقام عورت کا۔ جب عورت ماں بن گئی تو قدموں کے تلے جنت رکھ دی اللہ نے، اور اپنے حبیب کے ذریعے فرما دیا جنت ماں کے پاؤں تلے ہے، باپ کے تلے نہیں ہے۔ اتنا مقام دیا، زمانہ بدل کے رکھ دیا، اس کو کہتے ہیں زمانہ بدل دینا۔ اور وہ نظام آیا، تعلیم سب کے لیے تھی، اور اس زمانے میں کوئی تعلیم کی فیس نہیں ہوتی تھی، فری تھی سب کے لیے۔ جو بھی ادارے تھے وہ سب مساجد ہی تھیں، مدارس تھے، اور وہ سب کچھ نظام فری تھا۔ روزگار کے وسائل بن گئے، خوشحالی اتنی آئی کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو یہ نیا دور، نیا زمانہ ہوتا ہے۔ آج بھی اگر وہ نیا زمانہ آئے، ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھ پائیں تو کیا ہوگا؟ تعلیم سب کے لیے ہوگی، فری ہوگی، مگر شرط یہ کہ وہ نظام آئے، یعنی کلمے کی زمین ہے ہماری پاکستان، تو کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام آئے، تو پھر وہی ہوگا کہ تعلیم سب کے لیے ہوگی اور فری ہوگی اعلیٰ تعلیم تک، ہنر سب کے لیے ہوگا، فری ہوگا اعلیٰ لیول تک، روزگار سب کو ملے گا۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو روزگار سب کو ملے گا، انڈسٹری اینڈ ٹیکنالوجی گھر گھر ہوگی، خوشحالی ہوگی، عدل ہوگا، امن ہوگا۔ عدل اتنا تھا اور امن اتنا تھا اس زمانے میں کہ سال ہا سال دور خلافت میں ڈاکے کا کیس ہی نہیں ملتا کوئی۔ وہ عدل ہوتا ہے اور وہ امن ہوتا ہے۔ یہاں تو ہر روز ڈاکے پڑتے ہیں اور کسی کو انصاف نہیں ملتا، کسی مجرم کو سزا نہیں ملتی ہے تو بند کوٹھڑیوں میں پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو۔ اسلام میں سزاؤں کا کنسپٹ ہے سر عام، کہ ایک کو سزا ہو جائے، سب کے لیے عبرت ہو جائے، کوئی جرم نہ کرے۔ تو وہ نظام، وہ ہے نیا زمانہ۔ علاج سب کا فری ہو، کیونکہ اب تو وسائل ہیں۔ زراعت ہماری پاکستان کی زرعی ملک ہے، یہ ٹاپ پہ ہو، ہم پوری دنیا کو اناج کھلائیں بجائے کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ ہماری اتنی زرخیز زمین ہے کہ یہاں اگر 50% درخت ہوں پھلدار، ویسے تو درخت بہت ہیں، جھاڑیاں اگا رکھی ہیں ہم نے، پھلدار درخت 50% کر دیں، پوری دنیا اس کا پھل کھائے گی اور پاکستانیوں کو خریدنا نہیں پڑے گا۔ ہر سڑک کے کنارے، ہر پارک میں، ہر گلی میں، کوچے میں، جہاں بھی ہوں درخت آدھے پھلدار ہوں، پاکستانیوں کو خریدنے نہیں پڑیں گے، کسی کو چوری کر کے نہیں کھانا پڑے گا، عام اجازت ہوگی جو کوئی جہاں سے مرضی توڑ کے کھا لے، پھر کچے کوئی نہیں توڑے گا۔ تو وہ زمانہ ہے نیا زمانہ۔ اس کے لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ وہ صبح و طلوع ہو کہ سب کو خبر ملے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام رائج ہو گیا ہے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام نافذ ہو گیا ہے۔ وہ صبح چاہیے، وہ شام چاہیے کہ اس ملک میں کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی ڈاکہ نہیں ہوا، کوئی جرم نہیں ہوا، پورے ملک میں، پوری قوم میں شام تک یہ خبر آئے کہ کوئی بھی جرم نہیں ہوا، کسی تھانے میں کوئی کیس ریکارڈ ہی نہیں ہوا، ایسی خبر آئے۔ وہ صبح و شام یہ ہوگا اس وقت جب دیار عشق میں مقام پیدا ہوگا۔ عشق کون سا؟ جیسے آپ نے کہا عشق حقیقی، یہ عشق حقیقی کے کمالات تھے۔ عشق کے بغیر کوئی بھی بڑی منزل نہیں ملتی۔ جو ہم دور خلافت کی بات کرتے ہیں، ان کو کیسے ملا یہ مقام کہ دنیا کے حاکم بن گئے؟ وہ عرب کے بھیڑ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، عرب کے بدو، اور وہ غلام ابن غلام اسامہ بن زید بن حارث، اور ملک شام فتح کر کے آ رہے ہیں، کیسے بن گئے؟ تو وہ اسی سے بنتے ہیں، عشق سے بنتے ہیں۔ عشق کے ہیں معجزات، سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام، صاحب تاج و نگیں۔
عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین، عشق سے یہ سارے مقامات ملتے ہیں، سلطنت بھی ملتی ہے، دین بھی اور دنیا بھی، سارا کچھ سمر جاتا ہے۔ اور جب عشق ہو تو بڑے بڑے تاجور ان کے آگے جھکتے ہیں، پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، کیا کیا آپ نے دیکھا ہے کتنی عزت ہوتی ہے عاشقوں کی، سب کی نہیں ہوتی۔ آج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا ہم نام لیتے ہیں تو کتنے احترام سے لیتے ہیں، اویس قرنی کا نام لیتے ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے نام اویس رکھے، احترام ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، کیوں؟ وہ عاشق تھے۔ کتنوں کے نام ابو بکر ہیں، کتنوں کے عمر ہیں، کتنوں کے عثمان ہیں، کتنوں کے علی ہیں، اور خلیفہ، ان کو پانچواں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، عمر ثانی۔ تو یہ مقام جو ملتا ہے عشق سے ملتا ہے، اور عشق سے مقام یہ بھی ملتا ہے، سلطنت، حکومت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اور عشق سے یقین آتا ہے، اور یقین دروازے کھولتا ہے کامیابی کے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ ٹاپ کر جائیں گی تو آپ کا یقین آپ سے اتنی محنت خود ہی کروا لے گا، کہنا نہیں پڑے گا کسی کو کہ آپ ٹاپ کر جائیں گی۔ اور اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ آپ پاس ہو سکتی ہیں، آپ کا دل نہیں کرے گا پڑھنے کو کہ پاس تو ہونا نہیں، پڑھنا کس لیے ہے۔ یقین انسان سے سارے کام کروا لیتا ہے۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تعمیر ملت ہے، یقین پیدا ہونا چاہیے۔ اب آج جو ہم باتیں کرتے ہیں، نیا زمانہ، نئے صبح و شام، یقین کسی کو نہیں آتا، لیکن اگر انسان کو یقین آ جائے تو اس جسم میں جب یہ دولت آ جائے تو پھر یہ بحر بے کراں ہے۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا، اتنی طاقت آ جاتی ہے یقین سے۔ آج ہمیں یہ یقین آ جائے کہ نئے صبح و شام ہوں گے اور نیا زمانہ ہوگا، اور ہوگا کیسے؟ ہم انشاءاللہ عشق کے اس مقام پہ پہنچیں گے، عشق نبی، عشق رسول، عشق مصطفیٰ۔ اور اگر یہ کام نہ کیا تو پھر یہ بھی سن لیں کہ ادھر سے اعلان بھی ہو رہا ہے، صاف صاف اعلان ہو رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ ہاں بھائی، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بتاؤ نا؟ ہے۔ تو پھر ہمیں ذلیل کیوں کروا رکھا ہے دنیا میں؟ ساری دنیا میں غلام، فقیر، مقروض، محروم، مظلوم، اور کیا کیا سارے ظلم اتنے ہو رہے ہیں، سارے ملک تباہ کرے پڑے ہیں، سب غلامی میں جکڑے پڑے ہیں۔ یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ اگر اللہ ہماری سن رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو پھر یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ جن کے ساتھ تھا تو وہ تو دنیا پہ حاکم ہو گئے تھے۔ ہمارے ساتھ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ فیصلہ کرو۔ ہاں جی، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، ابھی بھی ہے۔ قرضوں تلے دبے پڑے ہو، خزانوں کے مالک ہو کے، غلام ایسے ہو کہ ہر شخص اس بات کو مانتا ہے کہ یہاں پہ سارے احکامات امریکہ کے چلتے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، غیر اللہ کے چلتے ہیں، غیر مسلموں کے چلتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اللہ ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ وجہ تو بتاؤ نا۔ اس نے بتا دیا صاف کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر ہے ہی نہیں، اور ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں نہیں۔ کون ہے وفادار بتاؤ؟ کوئی ہے وفادار تو بتا دے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں۔ وفادار وہ ہے جو ان کا نظام چلائے، وفادار وہ نہیں ہے جو غیر اللہ کا نظام چلائے۔
یہود و نصارہ کا نظام چلائے، بلکہ ان سے بھی بدتر کوئی باطل کا نظام چلائے، اور وہ کہے میں عاشق رسول ہوں۔ وہ جد و جہد بھی نہ کرے اپنے آقا کے نظام چلانے کے لیے، ان کے دین کی سربلندی کے لیے، ان کی امت کو آزاد کروانے کے لیے، غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے جد و جہد بھی نہ کرے اور کہے میں عاشق رسول ہوں، میں وفادار ہوں۔ تو پھر ایسی وفا کا انعام بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسی وفا باتوں باتوں میں وفا ہے، تو پھر باتوں باتوں میں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ کیوں ہے؟ تنے بے روح سے بیزار ہے حق۔ آج مسلمانوں کے تن میں روح تو ہے ہی نہیں، جذبہ تو ہے ہی نہیں، ایمان تو ہے ہی نہیں، اللہ پہ بھروسہ تو ہے ہی نہیں، اللہ کے احکام کی پابندی تو ہے ہی نہیں۔ پابندی تقدیر یا پابندی احکام؟ ہم تو تقدیر کے قائل ہو چکے ہیں نا، پابند ہو گئے ہیں، بس جو قسمت میں ہوگا ہو جائے گا۔ پابندی تقدیر یا پابندی احکام، یہ نکتہ مشکل نہیں اے مرد خرد مند۔ ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر۔ تقدیر پہ بھروسہ نہ کرو، اس کے سہارے نہ بیٹھو۔ ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر۔ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے ابھی چند دن پہلے بھی دیکھا ہے، آج بس جی اب پکا کام ہو گیا، اب حکومت نہیں جاتی، لو جی آج گئی، اگلے دن پھر نہیں اب پکا ہو گیا اب نہیں جاتی، اگلے دن پھر یوں لگ رہا تھا اب نہیں رہتا۔ یہ ہر آن یہ نقشے بدلتے رہتے ہیں، ہر آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر۔ ہے اس کا مقلد ابھی نہ خوش ابھی خرسند، کبھی خوش ہے کبھی نہ خوش ہے۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، بس۔ تو احکام الہی کا پابند اگر ہیں تو اللہ نے تو کہا ہے کہ میرے دین کو سر بلند کرو، سرنگوں کا تو نہیں کہا۔ یہ کہا ہے کہ تم آرام سے بیٹھے رہو، میرے دین کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے ہوتا رہے۔ یقین یہ جو ہے نا، ہم دین کی تعریف جو کرتے ہیں، ایمان کی تعریف کرتے ہیں، ایمان یہ نہیں ہے جو بس ہم نے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی جو راتوں کو اٹھ کے ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور کی محفلیں لگاتے ہیں نا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تو اللہ کا خلیفہ ہے تو تیرا زمانے کو پتہ چلنا چاہیے کہ تو زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اگر تجھے یہ مقام نہیں ملا تو یہ تیری ساری عبادات بیکار۔ اگر اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، اللہ کا خلیفہ نہیں چلا رہا، ساری عبادات بیکار۔ پہلا حساب ہونا ہے میرے خلیفہ میری زمین پہ کس کا نظام چلا کے آیا۔ تو شرط ہے وفا کی یہی، عشق کی یہی، محبت کی یہی۔ اگر وفادار ہیں اور عشق رسول ہے تو پھر ان کا نظام چلائیں، غیروں کا نظام نہ چلائیں، غیروں کے نظام کے ساتھی نہ بنیں، حامی نہ بنیں، دست و بازو نہ بنیں۔ تو صاف اعلان ہے، ہم اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں، صاف اعلان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، پھر تو سارا ہی کچھ تیرا، جہان تیرا لیا، جہان تیرے لیے سب کچھ، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں ایک مرد راہ داں کے لیے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یہ خوبیاں پیدا ہونی چاہیے ہم میں۔ تو عاشقان رسول بنیں، وفا کریں، پھر سارا جہان ہمارا، پھر ساری دنیا ہماری ماتحت ہوگی، ہم غلام نہیں ہوں گے، ہم آزاد ہوں گے، ہم دنیا کے رہبر ہوں گے، قائد ہوں گے، امام ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، حاکم ہوں گے۔ ہم مقروض نہیں ہوں گے، محکوم نہیں ہوں گے، مظلوم نہیں ہوں گے، محروم نہیں ہوں گے۔
اگر ہم نے وفا کی تو یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اگر نہ کی تو پھر یہ ذلت و رسوائی جو ہے اور بھی بڑھتی جائے گی۔ تو اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، وہ زمانہ لے کے آ کہ اللہ کے نبی کی شریعت نافذ ہو، اللہ کے نبی کا دین دنیا میں نافذ ہو۔ دین دنیا کے لیے آیا ہے، مساجد کے لیے نہیں آیا کہ مساجد میں تو دین چل رہا ہے اور بازاروں میں لوٹ مار اور ڈاکے چوری اور ساری وارداتیں۔ یہ نہیں ہے دین، دین دنیا کے لیے آیا ہے۔ مساجد میں تو اس کی تربیت ہوتی ہے، تو لیکن اب تو نظام تربیت کا نہیں رہا۔ تو یہ شعر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ نے سنایا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، کاش ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں تو دولت مند نہیں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، میں سیاست میں کیسے حصہ لے سکتی ہوں، یہ تو دولت کا کام ہے، امیروں کا کام ہے۔ یہ توہمات ہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ وسائل پہ ایمان ہے، اللہ پہ نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔